اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ سب لوگوں نے ڈھیروں دعاؤں سے نوازا، اور میری مرحومہ شریک حیات کے لیے جس جس بندے نے بھی دعا کی، میں اس کا ممنون ہوں اور احسان مند ہوں ان کا۔ اور جس طرح ہزاروں کی تعداد میں میسیجز جو ہیں مجھے اس ریلیشن کے حوالے سے نصیب ہوئے، تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا اور آپ کا تعلق جو ہے الحمدللہ وہ بڑا پائیدار ہے، اور مجھے بڑی خوشی اور بڑا مان ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں پر اپنی رحمت کرے، ہمیں حوصلہ توفیق دے۔ تو ہم اپنے سبق کی طرف واپس چلتے ہیں۔ تو آج اس کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اب پھر یہ روٹین کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ یہ چلتا رہے گا، اور تھوڑی سی سپیڈ بھی آپ کریں گے اس کی، تاکہ ہم جو ہمارا لاس ہوا ہے اس کو ہم کور کر سکیں۔ تو ہم نے 83 آیات تک پڑھا تھا سورہ بقرہ کو، آج ہم 84 آیت سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ یہی میرا خیال ہے، جی ہاں، یہ ہے جی 84 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میرا خیال ہے 85 کی بھی میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وان یاتوکم اسارا تفادہم وہو محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ یہ اسی طرح آگے بڑھ رہا ہے جس طرح بنی اسرائیل کی سائیکالوجی جو تھی وہ بیان ہو رہی تھی، اور اللہ تعالی ہمیں پوری ٹریننگ سمجھ لیں کہ یہ کروا رہے ہیں کہ ہم نے قیامت تک اپنے آپ کو کیسے ان امراض سے بچا کے رکھنا ہے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وہ شکار ہوئے، اور جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں رد کر دیا، اپنی درگاہ سے نکال دیا، اور اللہ نے ان کو حزب الشیطان قرار دیا، مغضوب علیہم قرار دیا۔ وہ سارے کام اللہ نے اس لیے بیان کیے کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹریننگ کی جائے، اور تاکہ یہ ان سارے کاموں سے بچتے رہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، کہ یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی آپس میں قتل و غارت نہیں کرو گے، اور نہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے، ان کی بستیوں سے نکالو گے، تو تم نے یہ اقرار کیا تھا۔ ثم اقررتم وانتم تشہدون، اور اللہ تعالیٰ یہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت جو اہل یہود موجود تھے ان کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے، تمہارے آباء و اجداد نے اقرار کیا تھا وانتم تشہدون، اور تم اس کے گواہ ہو، یعنی تمہارے علم میں ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، میں نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ وعدہ یہ تھا کہ تم آپس میں قتل و غارت نہیں کرو گے، بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے اوپر ایک دوسرے کی جان مال عزت حرام کر دی تھی۔ ٹھیک ہے جی، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی جان نہیں لے سکتا، کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال نہیں دھکے دھوکہ سے نہیں لے سکتا،
کوئی مسلمان کسی مسلمان کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا، اور کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ڈیلیبریٹلی ڈسگریس نہیں کر سکتا، ڈس آنر نہیں کر سکتا۔ یہ حرام ہے، یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح شراب پینا حرام ہے، یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح لحم خنزیر کھانا حرام ہے، یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح جوا حرام ہے، یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح زنا حرام ہے۔ اگر کوئی اپنے مسلمان مومن بھائی کی جان مال اور عزت پہ کمپرومائز کرتا ہے تو یہ شاید شراب پینے زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ ہمارے اوپر حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح اللہ نے یہ کہا تھا کہ ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم آپس میں قتل و غارت نہیں کرو گے، اور آپس میں جب لڑائی کرو گے تو اپنے لوگوں کو جن کے ساتھ تمہاری لڑائی ہو، جو طاقتور طبقہ ہوگا وہ کمزور کو بستی سے، شہر سے، ان کے گھروں سے نہیں نکالے گا۔ اگلی آیت میں اللہ پھر بیان کریں ثم انتم ہاؤلائی، تو پھر یہ تم ہی تو وہ لوگ تھے، تقتلون انفسکم، جنہوں نے اپنے لوگوں کو قتل کیا، وتخرجون فریقا منکم، اور اپنے میں سے کچھ لوگوں کو نکالا، من دیارہم، ان کے گھروں سے، ان کی بستیوں سے، تظاہرون علیہم، اور ان کے خلاف جتھا بنایا، اکٹھ کیا، تظاہرون علیہم، ان کے خلاف جتھا بنایا، بالاسم والعدوان، گناہ کے ساتھ، والعدوان، عدوان ہوتا ہے ٹرانسگریس فرام دا اتھارٹی، یعنی سمجھ لیں کہ حد سے تجاوز کرتے ہوئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے تمہیں منع کر دیا تھا اور تم نے میرے سے اقرار کر لیا تھا تو پھر یہ تم ہی لوگ تھے۔ بڑا خوبصورت لفظ قرآن نے استعمال کیا، ثم انتم ہاؤلائی، تو پھر تم یہی تو تھے، تم ہی تو تھے جنہوں نے اپنے لوگوں کو قتل بھی کیا، اور ان کو ان کی بستیوں سے بھی نکال دیا، اور پھر ان کے خلاف جتھا بنایا بالاسمی، گناہ کے ساتھ، اور ٹرانسگریس کرتے ہوئے، اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کی۔ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور جب وہ تمہارے پاس لائے گئے قیدیوں کی صورت میں، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ تُفَادُوهُمْ، تو تم نے ان لین دین کیا رین سیم کے بارے میں، توان جس کو کہتے ہیں۔ جب وہ قیدیوں کی مثلا وہ ہوتا اس وقت یہ تھا کہ یہ نکال دیتے تھے، اور کوئی طاقتور قبیلہ ان کو پکڑ کے غلام بنا لیتا تھا یا بیچ دیتا تھا، تو یہ جب لوگ بتاتے تھے انہیں کہ ہم تو جناب بنی اسرائیل میں سے ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، تو وہ بندے جو ان کو پکڑتے تھے وہ پھر ان کو لے کے آتے تھے، پھر یہ ان سے لین دین کر کے پیسے دے کے چھڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ تمہارے پاس قیدیوں کی صورت میں لائے جاتے تفادہم، تو تم لین دین کرتے ان کا رینسم کے بارے میں، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جب کہ تم پر حرام تھا ان کا نکالنا ہی۔ اب تم جتنا مرضی ان کے اوپر احسان کر لو اور یہ کہہ لو کہ ہم نے تو جناب اتنے پیسے دے کے ان کو چھڑا لیا، تم پر یہ حرام تھا ان کو نکالنا ہی، یہ حرام کام جو تم نے کیا اس کی تمہیں سزا دی جائے گی۔ اچھا جی، تفادم واوا محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اوے کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر عمل کرتے ہو اور بعض حصوں کا انکار کر دیتے ہو؟ یہ بہت بڑی بیماری تھی، اس میں میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں رک کے۔ یہ اہل یہود میں بہت بڑی بیماری تھی، یہ اپنی مرضی کی آیات کو مانتے تھے، باقی آیات کو یا تو کتاب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ اس کو ماننے سے انکار کیا، جو ان کی طبیعت کے خلاف، ان کے مزاج کے خلاف آیات کتاب ہوتی تھیں یا اللہ کے احکام ہوتے تھے، یہ اس سے انکار کرتے تھے۔ پھر انہوں نے ان کو کتابوں میں چھپانا شروع کیا، اور پھر یہاں کے اس حد تک یہ بڑھے کہ انہوں نے ان کو بدل ہی دیا، ان کو کتابوں سے نکال ہی دیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ وہی بیان کر رہے ہیں، اور آج اللہ معاف کرے، یہ بہت بڑی بیماری یہود کی جو ہے وہ ہمارے اندر بھی سرایت کر چکی ہے۔ میں متعدد واقعات میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ کہاں یہ آفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض جو ہمارے اندر یہ بیماری آ چکی ہے۔
یہ بڑی بڑی ڈیپ روٹیڈ ہمارے اندر شرائط کر چکی ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ دیکھیں، کسی اتھارٹی کا آدھا حکم ماننا اور آدھے کا انکار کر دینا اس اتھارٹی کی سب سے بڑی توہین ہے۔ یہ اس سے بھی بڑی توہین ہے کہ آپ سارا ہی انکار کر دیں۔ مثلا کافر تو مانتے ہی نہیں نا، آپ کسی بھی اتھارٹی کا سارے حکم کا انکار کر دیں تو یہ اتنی بڑی توہین نہیں ہے جتنی بڑی توہین یہ ہے کہ آپ اپنے مزاج کے مطابق اس کا حکم مانیں اور جو مزاج کے خلاف ہو اس کو رد کر دیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اسی کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَتَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم بعض کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لے کے آتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جو کوئی یہ کرتا ہے اس کی سزا، اس کی جزا اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ الا خزي فی الحیات الدنیا، کہ وہ ذلیل و رسوا کر دیا جائے دنیا کی زندگی میں، و یوم القیامتی، اور قیامت والے دن بھی، یردون الی اشد العذاب، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے عذاب میں بھی اضافہ کر دیا جائے، انکریز کر دیا، انکریمنٹل پنشمنٹ جو ہر لمحے بڑھتی چلی جائے، یردون، ہر لمحے بڑھتی، ہر لہجہ بڑھنے والی پنشمنٹ ان کو دی جائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ یقیناً غافل نہیں ہے جو سب کچھ یہ تم کر رہے ہو۔ تو ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم نے میرے ساتھ یہ عہد لیا تھا کہ تم لا اینڈ آرڈر برقرار رکھو گے، اپنی سوسائٹی میں قتل عام نہیں کرو گے، اور لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ میرے دوستو، 2 منٹ آخری میں لینا چاہتا ہوں، آج کا غزہ سٹڈی کیجئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قتل و غارت بھی کی، لوگوں کو زبردستی، فلسطینیوں کو انہوں نے گھروں سے نکالا، انہوں نے ان کی جو جائیدادیں ہیں وہ چھینی، ان کی عزتوں کے ساتھ یہ کھیلے، ان کو آج بھی زبردستی یہ مصر کی سرحد کی طرف دھکیل رہے ہیں، اپنی سیٹلمنٹس وہاں آباد کر رہے ہیں۔ یہ وہ لعنت ہے جو اس قوم میں پائی جاتی ہے، یہ اللہ کی لعنتی ترین قوم ہے، اور اس میں ہر وہ کام برا جو پایا جاتا ہے اللہ نے اپنی کتاب میں اس امت مسلمہ کی ٹریننگ کے لیے دیا ہے کہ ایک تو ان سے ہوشیار رہو، نمبر 2 ان کے اوپر کبھی بھی ریلائنس نہ کرنا، نمبر 3 جو خرابیاں ان میں پیدا ہوئیں جس کی وجہ سے یہ مغضوب علیہم ہوئے ان کو اوائڈ کرنا، تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ یہ ساری جو میں تفصیلات بیان کرتا آ رہا ہوں سورہ بقرہ کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹریننگ کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی۔ تو اگلی آیت ہے، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرۃ ولا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بیچ دیا، حیات الدنیا بالآخرۃ، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ تو وہ لوگ جنہوں نے آخرت کی زندگی کو بیچ دیا دنیا کی زندگی کے عوض، فلا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے عذاب نہیں کم کیا جائے گا، تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ آگے پورا ایک فنامنا ہے، یہ میں آپ کو اگلی آیات آئیں گی تو ان میں بتاؤں گا کہ یہ عذاب میں تخفیف کا کیوں انہیں کہا گیا اور ان کی مدد نہ کرنے کا کیوں کہا گیا، کیونکہ انہوں نے چند خود ساختہ نظریات بنا رکھے تھے جس کی بنا پر یہ کہتے تھے کہ ہم چند دن یا چند لمحوں کے لیے جہنم میں جائیں گے، پھر ہمارا عذاب ختم ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہتے تھے کہ وی آر دا چوزن سیڈز، آج بھی کہتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ نہ نہ نہ، جو کوئی بھی آخرت کی زندگی
کو بیچ دے گا دنیاوی زندگی کے عوض، یعنی کہ اس کی ٹاپ پرائرٹی جو ہوگی وہ دنیا کی زندگی ہوگی، آخروی زندگی اس کی ٹاپ پرائرٹی نہیں ہوگی۔ یہ جنرل رول قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہ قرآن اپنی قانون سازی میں بہت یکتا ہے، اور یہ جنرل پرنسپل اور رول ہے۔ یہ نہ صرف یہودیوں پر ہے بلکہ ابن آدم کی تمام اولاد کے اوپر یہی قانون لاگو ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص، ہر وہ بندہ جس کی جس کی فرسٹ ٹاپ پرائرٹی حیات الدنیا ہوگی، اس کا مطلب ہے اس نے آخرت کی زندگی کو پسے پش ڈال دیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ اس کی کوئی مدد کی جائے گی اور نہ اس کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی۔ یہ ہم نے آیت نمبر 86 تک پڑھ لیا جی۔ تو آج اتنا ہی انشاءاللہ، تو کل سے پھر ہم اور آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔